بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں محمد تسلیم الحسن اردو کے نئے لیکچر کے ساتھ۔ آج ہمارا لیکچر ہوگا درخواست نویسی کے بارے میں۔ درخواست جو کہ آپ کو 10 نمبر کا سوال آئے گا، اور عزیز طلبہ آپ درخواست میں 10 میں سے 10 نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ اس سوال میں سے پورے 10 نمبر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سوال کی اچھے طریقے سے آپ مشق کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ جی تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ درخواست اصل میں کہتے ہیں، درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عرضی، گزارش، خواہش یا آرزو کے ہیں، اور اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ یعنی اپنا ذاتی مسئلہ ہو یا پورے محلے کا کوئی مسئلہ ہو، چند افراد کا کوئی مسئلہ ہو، اسے لکھ کر افسر تک پہنچانا بھی درخواست کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، درخواست لکھنے کے لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس لیکچر کو سننا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم بہت سی غلطیاں کرتے آئے ہیں جو کہ اب آپ نے نہیں کرنی۔ درخواست لکھنے کے لیے سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ درخواست آپ نے نئے صفحے سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج، یا بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جملہ ہے، اسے میں نے 2 مرتبہ لکھا ہے، اور یہ دونوں جملے اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ یہاں پر آپ نے اس چیز کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ نیچے ذرا سرخ لائن میں لکھا ہوا پڑھیں کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب چاند باغ اسکول مرید کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جناب اور صاحب دونوں اکٹھے نہیں لکھنے۔ پہلی لائن میں دیکھیں بخدمت جناب پرنسپل، ٹھیک ہے، آگے صاحب نہیں لکھا ہوا، اور دوسرے میں دیکھیں بخدمت پرنسپل صاحب، اس میں جناب نہیں لکھا ہوا، مطلب کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں لکھ سکتے، نہ ہی لکھیں گے۔ اس کی وجہ کہ یہ گرامر کی غلطی ہے، جناب اور صاحب دونوں اکٹھے نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد ہم گورنمنٹ اسکول کا ذکر کریں گے، کسی بھی پرائیویٹ ادارے کا نام نہیں لکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ چاند باغ میں پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پر پیپر یا ٹیسٹ میں چاند باغ کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ گورنمنٹ ہائی اسکول لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے شہر کا نام لکھا جاتا ہے، جیسے نیچے اسکول مرید کے لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی شہر کا نام نہیں لکھنا، بلکہ الف ب ج لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج، یا بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ پہلی لائن میں ہم یہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد نیچے دوسری لائن میں ہم لکھیں گے عنوان۔ عنوان کی ہیڈنگ دیں گے، اور جس چیز کی درخواست ہوگی اس کو ہم عنوان کے طور پر لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم بیماری کی درخواست لکھ رہے ہیں تو رخصت باوجہ بیماری، رخصت کہتے ہیں چھٹی کو، عنوان کیا ہوگا؟ رخصت باوجہ بیماری۔ پھر اس کے بعد اگلی لائن میں ہم درمیان میں جناب عالی لکھیں گے۔ اب عزیز طلباء، جناب عالی آپ عنوان کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی چند ایک غلطیاں جو اکثر بچے
کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم جناب عالی لکھتے ہیں تو کچھ بچے عالی کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، یا جناب عالیہ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ صرف جناب عالی، ٹھیک ہے، جناب عالیہ نہیں لکھنا۔ شاباش۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے نفس مضمون کا۔ نفس مضمون کسے کہتے ہیں؟ نفس مضمون کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہی ہو، اس کے لکھنے کا طریقہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ لکھنے کے بعد آگے ہم نے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے، اسے کہتے ہیں نفس مضمون۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر بھی اکثر ہم ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کہ برائے مہربانی لکھا جاتا ہے، یعنی برائے مہربانی مجھے 1 یوم کی، برائے مہربانی مجھے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ برائے مہربانی یہ والا نہیں لکھیں گے، بلکہ ہے کے ساتھ براہ مہربانی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی ہرگز نہ لکھیں، بلکہ براہ مہربانی لکھیے، کیونکہ دونوں کے معنی و مفہوم میں تضاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الگ الگ ان کے معنی ہیں، لہذا برائے مہربانی نہیں بلکہ براہ مہربانی لکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم براہ مہربانی وہ اپنا نفس مضمون کر لیں گے تو پھر ہم آئیں گے اپنے درخواست کے اختتام کی طرف۔ اب درمیان میں ہم العارض لکھیں گے۔ اب العارض بھی ہم درمیان میں یا صفحے کے بائیں طرف لکھ سکتے ہیں، دائیں طرف نہیں لکھنا، بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے اگلی لائن میں صفحے کے دائیں طرف تاریخ لکھیں گے، اور عزیز طلباء تاریخ مکمل اردو میں ہونی چاہیے، جیسے ابھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ پہلے تاریخ لکھیں گے، تاریخ کے بعد مہینہ اور آگے سال۔ تاریخ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہی تاریخ لکھی جائے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، 3 مارچ 2020۔ اب جس لائن میں ہم تاریخ لکھیں گے اسی لائن کے انتہائی بائیں جانب ہم لکھیں گے آپ کا تابع فرما، آپ کا تابع فرما۔ اب یہاں پر بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں تابع دار لکھا ہوتا ہے، تابع دار غلط ہے، ٹھیک ہے، تابع دار غلط ہے، یہ آپ نے یہاں پر نہیں لکھنا۔ تابع دار کا مطلب ہوتا ہے تابع رکھنے والا، جبکہ تابع فرما کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننے والا۔ تو یہاں پر چونکہ آپ شاگرد ہیں لہٰذا یہاں پر تابع فرما لکھا جائے گا، تابع دار نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کے سامنے درخواست کا ایک نمونہ، اس کو ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے ج۔ عنوان: درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے کل سے سخت بخار ہے، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے 3 دن کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ براہ مہربانی 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ العارض: آپ کا تابع فرما حمزہ چھوٹی بڑی، چونکہ یہاں پر ہم نام نہیں لکھ سکتے اس لیے الف بے جیم اوپر آ گیا، اب یہاں پر ہم حمزہ چھوٹی بڑی لکھیں گے اور ساتھ تاریخ آ جائے گی۔ تو عزیز طلباء، یقیناً آپ کو درخواست کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے؟ اب آپ نے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے، پرنسپل کے نام ضروری کام کی درخواست لکھیں اور درخواست صاف ستھری ایک صفحے پر لکھ کر
نمایاں کر کے اس کی تصویر بنائیں اور میرے واٹس ایپ نمبر پر یا میری ای میل آئی ڈی پر مجھے سینڈ کر دیں. بہت شکریہ.